اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں۔ سورۃ النساء میں جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ سورہ نساء جو ہے وہ یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو کہ سوسائٹی کی کمزور ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، لیکن سوشلی بات کر رہی ہوں میں کہ سوشلی جن کو سب سے زیادہ کمزور ترین لوگ سمجھا جاتا ہے اور جن کے حقوق جو ہے وہ غصب کرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں، انہی دو لوگوں کو پہلے پورے رکوع میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ وَآتُوا النِّسَاءَ یعنی دو، پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ آتو کا یا تؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، تو دو حکم ہے، یعنی امپیریٹیو سینٹینس یوز ہوا ہے جس میں جو ہے وہ امر کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے، یعنی اللہ فرماتا ہے نساء، تو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ عورتیں، خواتین، یعنی عورتوں کو دو صدقاتہن، صدقات جو ہے وہ صدقہ کی ہی طرح ہے، یعنی ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی اوریجن ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے۔ صدقہ مطلب جو کہ صدق کے دل سے کوئی جو چیز دی جائے، خیرات صدقہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سچائی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا جس بھی طرح ایک مسکرا کر کسی کو دیکھنا بھی صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو صدقہ مطلب کچھ بھی اچھی چیز، کوئی بھی اچھا کام جو بالکل خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے، تو یہ مادہ ایک ہی ہے، اس کی اوریجن ایک ہی ہے، لیکن یہ پیش کے ساتھ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ پرٹیکولرلی استعمال ہوتا ہے مہر کے لیے، عورتوں کے مہر کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے عربک ٹرم میں۔ تو صدقاتہن یعنی عورتوں کو ان کے مہر، نحلہ خوشی خوشی، اب نحلہ کا مطلب ہے یہاں پر یعنی خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور صرف یہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایک لوگوں کا بڑا فینومینا ہے، ڈیلیما ہے سوسائٹی کا، یہ کہ لوگوں نے یہ کنسیڈر کر لیا ہے، یہ میک شور کر لیا ہے کہ مہر تب دیا جاتا ہے جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرعی قانون میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، طلاق دو یا نہ دو، مہر دینا مرد کے اوپر واجب ہے، اور عورت کو جب تک عورت سے وہ شادی کرنے کا حق ہی تب رکھتا ہے جب وہ اس کا مہر دیتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی، عرب کے اندر بھی اور کچھ پختون علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں وہاں پہ، عورتیں وہاں پہ کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو طلب بڑھ جاتی ہے، رسد کم ہو جاتی ہے، تو مرد جو ہوتے ہیں وہ عورت کو مطلب نکاح میں لینے کے لیے جو مہر ادا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے مہر رکھے جاتے ہیں، یعنی بیسیکلی وہ مہر کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے قیمت یعنی تاوان کی صورت میں ادا کرتے ہیں، جو کہ ان عورتوں کے پیرنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان عورتوں کو تو وہ ملتا بھی نہیں ہے، یہ بھی اسلام کے قوانین کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے بہت بڑے بڑے مہر رکھنا، اور پھر یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بھی عام ہے کہ بڑے بڑے مہر رکھ لینا شو آف کرنے کے لیے، پریٹینڈ کرنے کے لیے، لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے، لیکن پھر کیونکہ نیت ہی ہوگی کہ دینا تو ہے نہیں، ویسے بھی میں نے کون سی طلاق دے دی نہیں ہے یہ جو میں مہر ادا کروں، تو لوگوں کو دکھاوے کرنے کے لیے 25 لاکھ، 30 لاکھ، ایون 50 لاکھ یا 1 کروڑ مہر بھی رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ مرد کو دینے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پیرنٹس کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، والدین کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ لڑکی کو خود بھی نظر آ رہا ہے، اور اس شخص کو بھی پتہ ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ نیت ہوتی ہے پہلے سے ہی کہ مجھے کون سا ادا کرنا ہے، میں یا تو میں معاف کروا دوں گا، جو زیادہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاف کروا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہو جاتا۔ اس میں آگے بھی اللہ تعالیٰ کا، تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، طِبْنَ کہتے ہیں طابہ سے نکلا ہے، یعنی خوشی سے، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں، نفساً یعنی خود اپنے طور پر وہ ڈیسیشن وہ خود لیں گی، اگر وہ اس میں سے کچھ تمہیں دینا چاہتی ہیں تو پھر فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو کھاؤ خوشی خوشی، چاہے سارا معاف کر دیں وہ اپنی مرضی اور رضامندی سے، یا پھر چاہیں تو کچھ حصہ معاف کر دیں اور کچھ جو ہیں وہ مانگ لیں، یا پھر اگر تم ان کو دے چکے اور تمہیں ضرورت ہے، اپنے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جس کے لیے تمہیں پیسہ چاہیے اور وہ تمہیں اپنی مرضی، رغبت، رضامندی کے ساتھ دے رہی ہے، تو پھر بے شک تم اس کو خوشی خوشی کھاؤ، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہنیہ مریہ ایک محاورتاً جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ رچتا بستا، یعنی اچھے سے، شوق سے، بالکل خوشی خوشی کھاؤ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے،
ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک رول بنا لیا گیا ہے کہ مہر صرف تبھی ادا کیا جائے گا جب عورت کو طلاق دی جائے گی، وہ بھی تب جب مرد خود طلاق دے، اگر وہ خلا دے گی تو عورت کو مہر ادا نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ آپ کے نکاح میں ہے تب بھی اس کو مہر ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ مہر آپ طلاق دیں یا نہ دیں، عورت آپ کی زندگی میں آ گئی، معجل ہے یا موجل ہے، دو فارمز ہوتی ہیں مہر کی۔ ایک موجل ہوتا ہے یعنی جو کہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے، معجل یعنی جو کہ ایٹ دی اسپاٹ نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مہر اگر معجل ہے یا موجل ہے، دونوں صورتوں میں جلد یا بدیر ہر حال میں مرد کے اوپر یہ ایک قرض ہے اور وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو وہ قرض کی طرح ہے، یعنی دین جسے کہتے ہیں، جو کہ قطعاً معاف نہیں ہے۔ ایون کہ شہید بھی اگر کوئی ہو جاتا ہے تو قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے۔ تو پھر اس کو اگر قرض سمجھ کے مرد جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق رکھے، اور لڑکیوں کے والدین بھی فورس نہ کریں مردوں کو کہ اگر وہ جو ہے نکاح کو مشکل بنا دیں گے کہ مرد اگر ادا نہیں کر سکے گا 8 یا 10 لاکھ روپے مہر تو ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ شادی کو جو ہے وہ حق حلال طریقے سے نکاح کو آسان کیا جانا چاہیے، اور جو ہے وہ زنا کو مشکل قرار دینا چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے۔ اسی طرح سے نہ تو اپنے بیٹوں کو بیچیے، یعنی جہیز کی فارم میں بڑی بڑی آج کل، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ معاشروں میں مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، ہمارے معاشرے میں عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تو مرد کو بیچا جاتا ہے، اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے، بڑے بڑے جہیز دے کے لسٹیں بنا کے یہ بڑی بڑی لسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسلام میں قطعاً ناجائز ہیں، اس میں شریعت اس کو قطعاً ممنوع قرار دیتی ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا آپ صرف جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھانا یا شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے مال حاصل کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ حلال کے پیسوں سے حرام کے پیسوں سے جو ہے وہ جا کر اگر آپ بکرا خرید کے کھاتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے یا جس طرح سے شراب حرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر فار لسننگ۔